جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने अभी यूएन सेक्रेटरी जनरल को फ़ोन किया है. और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस, जिनका ताल्लुक पोर्चुगल से है, और फ़ोन हुआ है और उस पर डिस्कशन हुई है इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के ऊपर. और वैसे तो जो एंटोनियो गुतरस हैं, उन्होंने कहा है कि वी कैन प्रोवाइड यू गुड ऑफिसेस फॉर दिस डी एस्केलेशन एफर्ट्स. और एक तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि जयशंकर ने जो अल्फाज बोले हैं वो बड़े सख्त हैं. उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है दैट इज़ कम्प्लीटली क्लियर, इट हैज़ ए रिजॉल्व, कि जो परपिट्रेटर्स हैं, प्लानर्स हैं, बैकर्स हैं इस अटैक के, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस. ये उन्होंने बात यूएन सेक्रेटरी जनरल से की है. फिर उन्होंने और ये आपको ये भी पता होगा कि यूएन जनरल सेक्रेटरी जो है उनकी बात शहबाज शरीफ साहब से भी हुई है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से. और जयशंकर साहब जो हैं उनकी टेलीफोन पे कन्वर्सेशन यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से भी हुई है ऑन दिस अटैक. देन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि डॉक्टर जयशंकर की बात जो है वो सीरी लियोन के फॉरेन मिनिस्टर टिम काबा, जो कि इस वक्त आपको पता है कि जो सीरी लियोन है इट्स एन अफ्रीकन कंट्री और इट्स ए नॉन परमानेंट मेंबर है द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो वो भी उन्होंने बात उनसे भी की है. सो दिस मीन्स दैट इंडिया इज ऑल हेल बेंट टू अटैक पाकिस्तान. सो इट मीन्स कि दिस इज दे आर रेडी फॉर रिवेंज. वो रिवेंज लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं. और मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ आपके सामने कि इट विल नॉट बी, जैसे कहते हैं ना, इट्स नॉट समथिंग लॉन्ग गेम. ये कोई लंबी गेम नहीं है, ये छोटी गेम है. और ये एक उन्होंने करना ही करना है. अगर आप देखें कि इन केस, मैं जस्ट एक बात बताऊं, इन केस अगर नरेंद्र मोदी साहब इन केस अगर नरेंद्र मोदी साहब आज मुलाकात करते हैं सर्विसेज चीफ से, मुलाकात करते हैं एनएसए से और डिफेंस मिनिस्टर से, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर जो है ही पिक्स अप हिज टेलीफोन और ही स्टार्ट्स कॉलिंग, वो दुनिया के लीडर से राब्ते करने शुरू कर देते हैं, तो इट मीन्स दे वांट टू टेल द वर्ल्ड कि ये हमें हक दें, हम ये करना चाहते हैं. लास्ट टाइम ये हुआ था कि लास्ट टाइम इंडिया ने जो कुछ किया था, इंडिया ने सारा कुछ अपने, वो जिसे कहते हैं ना, बलबोते पे किया था, लेकिन उसके साथ अमेरिकन सपोर्ट थी. इस दफ़ा की पोजीशन ये है कि इंडिया वांट्स के अमेरिका से जो तुलसी गैबर्ड हैं और बाकी जो हैं उनकी सपोर्ट तो आई है ट्वीट की शक्ल में, लेकिन इंडिया को ये है कि हमें खुद आउटरीच करना चाहिए. सो इंडिया जो है इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ आउटरीच जो है वो कर रहा है और कह रहा है कि हम इसको करेंगे. सो दिस इज़ समथिंग दिस इज़ इंटरेस्टिंग. मेरी ज़ाती नज़र के अंदर मैं इसको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इट मीन्स रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो डिफेंस लीडरशिप है वो भी एक क्लैरिटी है उसको, इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी क्लैरिटी है, इंडिया की जो डिप्लोमेटिक लीडरशिप है, ठीक है जी. और ये जो फॉर एग्जांपल अभी साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर से भी जयशंकर की बात हुई है, तो वो भी ही इज सेइंग दैट वी आर रेडी, ठीक है जी. और अभी ये जो यूएन जनरल सेक्रेटरी ने भी अपनी जो रीड आउट निकाला है उसमें उन्होंने बात की है दोनों मुल्कों के साथ, दोनों मुल्कों की लीडरशिप के साथ. सो आई फाइंड दिस वेरी सीरियस. मुझे ये लग रहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ आवर्स कि इंडिया विल टेक दिस रिवेंज. इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू बैक आउट. इंडिया को अब वो मिल गया है, चांस मिल गया है कि नहीं, हमें हर कीमत के ऊपर कुछ ना कुछ इस हवाले से करना है. और इसमें जारी बात है, अब पाकिस्तान बहुत सारी ऑप्शन सोच रहा है कि क्या किया जाएगा. पाकिस्तान से पूछा जा रहा है चाइना क्या हेल्प करेगा. मैं अभी किसी इंटरव्यू दे रहा था टेलीविज़न को और मैंने कहा जी कि देखिए, चाइना इज़ ए रिलक्टेंट पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री सपोर्ट, बट येस, चाइना जो है वो आपको डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट दे सकता है.
کیونکہ انڈیا کے اندر یہ سوچا جاتا ہے کہ واٹ از پاکستان اینڈ انڈین کنیکشن کیا، پاکستان اینڈ چائنا کا کنیکشن کیا، یہ سوال کیا جاتا ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چائنیز کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چیلنج ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ دس از ٹو فرنٹ وار، کہ اٹ مینس کہ اگر پاکستان سے لڑ رہے ہیں تو آپ چائنا سے بھی لڑ رہے ہیں، اگر چائنا سے لڑ رہے ہیں تو پاکستان سے لڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چائنا اپنی فوج نہیں بھیجتا، فار ایگزامپل، جو کہ ظاہری بات ہے وہ نہیں بھیجے گا، پاکستان کے پاس سفیشینٹ فوج ہے، لیکن چائنا کیسے پاکستان کی سپورٹ کرے گا؟ آئی ٹولڈ یو چائنا از اے ریلیکٹنٹ پاور. چائنا کیسے سپورٹ کرے گا؟ چائنا پاکستان کو ڈپلومیٹک سپورٹ دے گا، پولیٹیکل سپورٹ دے گا. آپ کو پتہ ہے ابھی جیسے فار ایگزامپل پاکستانی فارم منسٹر کی بات ہوئی وانگ جی سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے وانگ جی سے کہا کہ آپ اسٹیٹمنٹ جاری کریں دیٹ چائنا سپورٹس پاکستان's پوزیشن آن ٹرانسپیرنٹ انکوائری آف دس ایونٹ انسیڈنٹ. سو چائنا بولا وہ جو پاکستان نے کہا. سو آن دس یہ سپورٹ ہے. لیکن انڈیا کو یو این سیکورٹی کونسل میں باقی 4 ممالک انڈیا کو سپورٹ کریں گے، رشیا بھی کرے گا، امریکہ بھی کرے گا، انگلینڈ بھی کرے گا، فرانس بھی کرے گا. فرانس تو کھلا کھلا کرے گا. امریکہ جو ہے وہ بھی کسی حد تک مجھے لگ رہا ہے کرے گا. برطانیہ بھی کرے گا. سو برطانیہ ظاہری بات ہے اسٹینڈز ویئر امریکہ اسٹینڈز، اس کا تو اسٹینڈ بڑا جو ہے وہ کلیئر ہے. سو دس از سم تھنگ وچ از دیر. مجھے ایسے لگتا ہے اور آئی بلیو کہ اس چیز کے چانسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اس چیز کے چانسز ہیں آف دس سچویشن، آف دس سینیریو. ٹھیک ہے، تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ دس ول موو فردر، بٹ وٹ آئی ایم شیور از دیٹ انڈیا از کمنگ فارورڈ. انڈیا آ رہا ہے، پاکستان کی فورسز الرٹ ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا کے جو چانسز ہیں وہ ایسکلیٹ کرنے والے ہیں آن دا گراؤنڈ لیول. وہ اپنے جو ہیں کیا اسے بولتے ہیں، جو اپنی جو جسے کہتے ہیں کچھ بٹالینس کو موو کر رہے ہیں. سو دس از دا ریالٹی. اب آن گراؤنڈ دیکھیں فائدہ کیا ہوتا ہے. اگر گراؤنڈ بیٹل ہوتی ہے کسی نہ کسی مقام پہ انڈیا اور پاکستان کی، تو نو بڈی ول نو دا ریالٹی کہ کیا ہوا. انڈیا نے کتنے گولے مارے، پاکستان نے گولے مارے. ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ وین اے کانفلکٹ اسٹارٹس دیر آر اونلی ورژنز ہوتی ہیں. پاکستان کی یہ ورژن ہے، انڈیا کی یہ ورژن ہے. آن گراؤنڈ کیا ہوا کسی کو نہیں پتہ چلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج فار ایگزامپل رشیا اور یوکرین کی وار ہو رہی ہے. کین اینی بڈی گرو آن دا بیٹل گراؤنڈ؟ Can anyone go on the battleground? Obviously, nobody can go on the battleground. So there are versions which are coming from Pakistani side and from the Indian side. So یہ ان کو advantage ہے. Similarly, on Navy کا بھی یہی ہے کہ who knows what will happen. نہ کسی نے سمندر میں جانا. ٹھیک ہے، ایئر فورس کا بھی ایسا ہی ہے. لیکن ان کیس ایئر فورس میں کسی کا جہاز گر جائے، جیسے فار ایگزامپل آج پاکستان نے کہا جی ہم نے کوڈ کاپٹر گرا دیا، اس طرح انڈین بھی پاکستان کے کوڈ کاپٹر جو ہیں وہ گراتے رہتے ہیں. انڈیا کو بھی جب موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز میں تو وہ چلتا تو ہے نا، ٹھیک ہے، کہ وہ دے گو فار دس. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے دونوں سائڈ پہ اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ ہمیں کیسے چیزوں کو آگے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے، کن اینگلز میں آگے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. سو دس از دا اسٹوری. مجھے دس از واٹ آئی بلیو ان، دس از واٹ آئی سی، دس از واٹ آئی، وہ جیسے کہتے ہیں نا، میرا ایک ورژن ہے اس حوالے سے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان ان لیڈرز کو کال کرے گا جن کو ڈاکٹر جے شنکر نے کی. اب یو این جنرل سیکرٹری کی کیا بھارت مانے گا؟ میرا نہیں خیال بھارت مانے گا. ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال بھارت یو این جنرل سیکرٹری کی مانے گا. وہ کہیں گے بھارت کی کیا ویلیو ہے یار، بھارت کی کیا ویلیو ہے. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے جی بھارت کی کیا ویلیو ہے. سو یہ چیز جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ کہیں گے جی یو این کی کیا ویلیو ہے. یو این کہے گا جی بھارت نہیں کر پائے گا ایسے. بھارت کہے گا یو این کون جرت ہوتی ہے کہ ہمیں روکے. سو آئی تھنک دس از یہ ایک کرائسس چلے گا. سو مجھے جو واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہر قیمت کے اوپر انڈیا از کمنگ ویری کلیئرلی. انڈیا آ رہا ہے. انڈیا جو ہے وہ اور پاکستان بھی ظاہری بات ہے از ریڈی. لیکن مجھے ایک چیز کی ٹینشن ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو انٹروین. انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین نہیں کر پائے گی. یہ چیز جو ہے نا وہ یہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ انڈیا وہ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
جو جسے کہتے ہیں نا انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں آتی تو پھر انڈیا اور پاکستان خود ہی لڑیں گے، اور جب خود لڑیں گے تو پھر رکے گا کوئی بھی نہیں، کوئی سائڈ بھی نہیں رکے گی، ٹھیک ہے؟ یا تو پھر یہ ہے کہ جے شنکر صاحب جیسے لوگ جو ڈپلومیٹ ہیں، دے مسٹ بی تھنکنگ، دے مسٹ بی تھنکنگ کہ ہمیں ہر قیمت پہ چیزوں کو روکنا چاہیے، بیکاز وہ ڈپلومیٹ ہے نا. بٹ دس از کمنگ فرام پولیٹیکل سائڈ. مثال کے طور پہ جب جے شنکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈپلومیٹیکلی چیزیں سالو کریں، لیکن جے شنکر کے باس نریندر مودی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے آئی وانٹ ٹو گیو دس فریڈم ٹو آپریشنل فریڈم میں دینا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو، تو پھر تو ایک اور چیز ہے نا، پھر تو ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. سو انٹرسٹنگ ٹائمس ان انڈیا اینڈ پاکستان ریلیشنس. اور اگر یہ میں ایک بات بتاؤں، اگر لمیٹڈ اسکیل کانفلکٹ ہو جاتا ہے، اگر لمیٹڈ اسکیل کانفلکٹ ہو جاتا ہے، اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں، تو پھر نتھنگ از گوئنگ ٹو اسٹاپ، کچھ بھی رکے گا نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کچھ چیزیں رکیں گی، چیزیں پھر چلیں گی. اور پاکستان اس دفعہ کہہ رہا ہے کہ ہم جناب آئیں گے، طاقت سے آئیں گے، لڑیں گے، پورا لڑیں گے. سو دس از اے ورژن وچ از کمنگ فرام پاکستان. بہرحال یہ ایک وہ جیسے کہہ لیں کہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن کیا امریکن اگر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو ڈائریکٹ انٹروین کر پائیں گے؟ کیا امریکنز ڈائریکٹ انٹروین کر پائیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. انڈیا اس وقت جو ہے نا وہ تھوڑا غصے میں بھی ہے، غصے میں اس سینس میں کہ امریکہ اس طرح نہیں بول رہا جس طرح امریکہ ماضی میں بولا کرتا تھا. جس طرح مائک پومپیو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کہا کرتے تھے کہ نہیں، انڈیا ہیز اے رائٹ ٹو ہاٹ پرسوٹ. So there is no statement coming from the United States which can tell India that you have a right to hot pursuit at the moment. The statement which came from FBI chief and ان سے that is different. میں آپ کو بتاؤں وہ بالکل different statement ہے. But the statements right now which are coming from the United States, they are like so balance جو ہے وہ چل رہا ہے. So interesting times in a way کہ دونوں ملک کی جو لیڈرشپ ہے وہ how it چیزوں کو کیسے موو کراتی ہے، اور دونوں ملکوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ چیزوں کو کیسے جو ہے وہ چلاتی ہے. سو دس از سم تھنگ انٹرسٹنگ. میری پرسنل رائے کے اندر میں یہ محسوس کرتا ہوں. آپ دیکھیں وہ جسے کہتے ہیں نا ایک اب ماحول ہے، وہ ماحول کس طرح بنے گا، کیسے چیزیں ہوں گی، یٹ ٹو ڈٹرمن آل دیٹ. بٹ ڈاکٹر جے شنکر کا بات کرنا، ڈائلاگ کرنا، لوگوں کو کنوے کرنا اپنے میننگ کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں یا میں سوچ رہا ہوں، دس از امپورٹنٹ. یہ دیکھیں ان کی طرف سے لوگوں کو فون کر کے یہ بتانا، یا جس کا فون آ بھی جاتا ہے، ان کا فون آ بھی جاتا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا جی، دیٹ ول بی انٹرسٹنگ. مجھے یہ چیز جو ہے وہ انٹرسٹنگ نظر آتی ہے. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.